بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 18ویں پارہ میں سورۃ النور، سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ النور سے پہلے سورۃ المؤمنون گزری ہے، اور سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ایمان والوں کی کامیابی کی 7 شرائط بیان ہوئی ہیں کہ ایمان والے کیسے کامیاب ہوں گے، کون کون سے ایمان والے لوگ کامیاب ہیں، ان میں 7 صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، فرمایا مومنون اور سورہ نور کا آپس میں ربط یہ ہوگا کہ مومنون قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے۔ جی مومنون کامیاب تو ہوں گے، لیکن کیسے؟ فرمایا سورۃ انزلناہا، اس سورت کے اندر جو نور توحید کا بیان ہے، نور توحید کی برکت سے ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ پھر پچھلی سورت کے آغاز کے اندر ہی ایمان والوں کی کامیابی کے اصولوں میں حیا کو بطور خاص بیان کیا گیا کہ ہر وہ مومن کامیاب ہے جو حیا دار ہے، جس کے دل میں حیا ہے اور وہ بے راروی کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کامیابی کے لیے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو بیان کیا، فرمایا بے حیائی پہ اگر معاشرے میں قابو پا لیا جائے تو وہ معاشرہ، مومنین کا معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیسے اس بے حیائی اور بے راروی کے پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ فرمایا خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کاری والا جرم کریں کوئی مرد و عورت تو ان کو بر وقت سزا دے دی جائے، شرعی اعتبار سے سزائیں مقرر ہیں۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد اگر یہ بدکاری کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے مارتے وقت بطور خاص خیال رکھا جائے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تعلق والے ہیں تو نرمی کا برتاؤ یہ ہے 100 کی بجائے 50 کوڑے مار کے فارغ کر دو، یا نرمی کا برتاؤ یہ ہے کہ کوڑے جو سختی سے مارنے تھے وہ ہلکے ہلکے لگا کے معاملہ فارغ کر دیا جائے، یا نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل ہی ان کو سزا سے مستثنا قرار دیا جائے۔ فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، دین اللہ اے فی حکم اللہ، اللہ کے اس سزا والے حکم کے اندر نرمی مت برتو۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات سے بڑھ کر رحمان و رحیم ہے، یہ قانون اسی رحمان و رحیم کا بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کے حکم پر تبھی عمل پیرا ہو سکتے ہو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر یقین ہوگا تو کام بنے گا، ورنہ نہیں، ورنہ تو پروپیگنڈے ہو جاتے ہیں۔ جی دیکھو اسلام تو بڑی شدت کا دین ہے، اسلام کے اندر بہت سختی ہے، اسلام جی چور کے ہاتھ کٹوا دیتا ہے، اسلام جناب قاتل کی گردن اڑا دیتا ہے، یہ دیکھو جی شرابی کو کوڑے لگا دیے گئے۔ بادشاہ اسلام میں آزادی نہیں ہے، نہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر ایمان ہو تو پھر اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا بہت آسان ہے۔ اعتراض وہی اٹھاتے ہیں جن پر فی الحقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط لگائی کہ جب سزا دینے لگو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک مجمع لگاؤ۔ فرمایا بند کمرے میں کوڑے نہ مارو، ایک مجمع لگاؤ تاکہ لوگ آ کر دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہاں تک پہلا قانون بیان کیا، پھر آگے فرمایا کہ معاشرے سے اگر بدکاری کا خاتمہ چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں رشتے کے اعتبار سے ان خواتین کا انتخاب کرو جو حیا دار ہیں، اور اپنی بیٹیاں دیتے وقت ان دامادوں کا انتخاب کرو جو حیا دار ہیں۔ فرمایا دنیا نہ دیکھیں،
قوم قبیلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رشتے کے معاملے میں دیکھنا ہے تو صرف دین دیکھنا ہے, اور دین میں بطور خاص کیا ہے؟ حیا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. فرمایا بدکاری کرنے والا جو مرد ہے اگر اس کو شادی کرنا ہو تو یا تو اپنے جیسی کوئی بد کردار تلاش کرے یا پھر کوئی شرک کرنے والی مشرکہ تلاش کرے. ایسے ہی آگے چل کے فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ اور مشرک. اگر کوئی بد کردار عورت شادی کا ارادہ کرے تو پھر اپنے جیسا کوئی بد کردار مرد ڈھونڈے یا کوئی شرک کرنے والا مشرک اس کا انتخاب کرے. کیوں میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ زانی اور مشرک کو آپس میں اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ان کا بھی ایک حلال کے راستے پر گزارا نہیں ہوتا, اس لیے جگہ جگہ منہ مارنے کے عادی ہوتے ہیں. اور مشرک کا ایک اللہ پر گزارا نہیں ہوتا, وہ بھی در در پہ اپنا ماتھا جھکانے کا عادی ہوتا ہے. فرمایا وہ بھی در در کا ہے, یہ بھی در در کا ہے. مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک در کے ہوتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا ممنوع ہے ایمان والوں کو, کہ بھئی ایسی خواتین کو گھر میں بیاہ کے مت لاؤ, ایسے گھروں میں بیٹیوں کو بیاہ کے مت بھیجو, اس لیے کہ پھر وہاں خصلت کا اثر آ جاتا ہے, مجلس اور معاشرے اور ماحول کا اثر آ جاتا ہے. اور آگے قانون بیان کیا والذین یرمون المحصنات. فرمایا پیچھے تو پڑھ آئے کہ اگر کوئی بدکاری کرے عملاً اور اس پر بدکاری ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے. غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں, شادی شدہ ہیں تو پتھر مار مار کے سنسار کر کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. لیکن آگے یہ اشارہ کیا گیا کہ بسا اوقات لوگ اگر کسی سے انبن ہے اور اس پر تہمت لگا دیں اور اسے کہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے اور اس کو اتنی بڑی سزا دلوا دیں, پھر کیا بنے گا؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگائے گا تو اس کے لیے بھی شریعت نے بند باندھا ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات, جو پاک دامنہ عورتوں پہ تہمت لگائیں, ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء. فرمایا ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا جائے کہ بھئی تم 4 گواہ لاؤ, کہ 4 گواہ گواہی دیں جنہوں نے آنکھوں سے ان کو اس فعل میں مبتلا دیکھا ہو. اگر وہ ایسا نہیں کر سکے, 4 گواہ نہیں لائے, فجلدوہم 80 جلدۃ. فرمایا بہتان لگانے والوں کو اسی طرح 80 کوڑے لگائے جائیں, سرے محفل لوگوں کے بیچ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اللہ اکبر. یہاں تک بات پھر ختم نہیں کی. فرمائے جس نے آج کسی پر بہتان لگایا جھوٹا, اس بہتان لگانے والے سے ہمیشہ کے لیے اعتماد شریعت نے اٹھا لیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. آئندہ اگر یہ بہتان تراش کسی معاملے میں گواہ بن کے آئیں تو اس کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے. کسی نکاح میں اگر کہے جی میں علاقے کا سفید پوش ہوں, میں قبیلے کا بڑا ہوں, لیکن کسی کی عزت اس نے اچھالی ہوئی ہے, اگر یہ نکاح میں گواہ بننا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا. کسی مقدمہ میں گواہ بن کے آنا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ تو گواہ نہیں بن سکتا. اور آگے فتویٰ لگایا اولئک هم الفاسقون. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فاسق ہے, حد سے نکل گیا. یا اللہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. فرمایا ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں بعد اس کے, واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں, فإن اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. توجہ فرمانا. فرمایا جو بہتان لگانے کے بعد سزا کھانے کے بعد سچی توبہ کر لے اس کا گناہ تو معاف ہے, مگر گواہی پھر بھی قابل قبول نہیں. گناہ معاف ہو گیا لیکن گواہی پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آگے چوتھا اصول بیان کیا معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یہ تو عام لوگ ہیں جو بہتان لگا دیتے ہیں, میاں بیوی جو ایک گھر میں رہتے ہیں وہاں کسی اور کا آنا جانا بھی نہیں ہے. شوہر اگر بیوی پہ بہتان لگائے بدکاری کا, یا بیوی اپنے شوہر پہ بدکاری کا بہتان لگائے کہ تمہاری عزت خراب ہے, وہ کہے تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے, اب ان کے درمیان گواہ کہاں سے لائے جائیں؟ تو قرآن مجید نے ان کی قسموں کو, 4 قسموں کو 4 گواہیوں کے قائم مقام قرار دیا. فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ. فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تہمت لگا دے یا اسی طرح بیوی اپنے مرد کو تہمت لگا دے اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر پائیں ماں سوائے ان کی اپنی ذات کے, تو فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ, اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائیں.
मसलन जी शोहर ने बीवी पे बोतान लगाया, कहे अल्लाह की कसम इसने ये फेल किया है, अल्लाह की कसम, इसी तरह 4 मरतबा कहे वल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल कादिबीन, 5वीं बार कहे अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत। इसे मसले लिआन कहा जाता है, मसले लिआन, मियां बीवी के दरमियान तनाज़ा हल होने लगा है। फरमाया अगर इसी तरह फिर बीवी की तरफ, यानी शोहर ने गवाही दे दी, 4 कस्में खाई कि बीवी का किरदार ठीक नहीं है, और 5वीं बार अपने खिलाफ लानत का इकरार किया कि अगर मैं झूठा तो मुझ पर लानत। अब यूं नहीं कि शरीयत कहे जी ठीक है अब इस औरत को संसार कर दो, नहीं, वयद्रउ अन्हल अज़ाब अन तशहद 4 शहादातिन बिल्लाह, उस औरत से सजा इस सूरत में टल सकती है कि वो भी 4 बार कसम खाए, वो कहे अल्लाह की कसम मैं पाक दामन हूं, मेरा शोहर का दावा ठीक नहीं है, 4 बार ये कसम खाए, और 5वीं बार कहे हाँ इन्नहु लमिनल काज़िबीन, 4 बार कसम खा के कहे कि मेरा शोहर झूठ बोल रहा है। वल खामिसत अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, 5वीं बार कहे मुझ पर अल्लाह का गजब उतरे अगर मेरा शोहर सच्चा हो तो। समझ आ गई है? ये क्या हुआ, वहां भी 5 मरतबा कसम, यहां भी 5 मरतबा, 4 कस्में और 5वां लिआन आ गया। जब ये मामला हो जाए तो अब क्या है, शौहर से भी सजा बोहतान की टल गई, औरत से जिना की सजा टल गई, कस्में आ गई हैं, इनका मामला अल्लाह के कोर्ट में, अल्लाह की अदालत में चला गया। लेकिन शरी काजी का यहां की जिम्मेदारी यह है कि अब फिलफौर इनके दरमियान जुदाई कर देगा, इसके बाद ये मियां बीवी के रिश्ते में रह सकते नहीं है। फरमाया मुआशरे में ऐसा नहीं है कोई किसी की इज्जत उठा के आ जाए और उछाल दे, फरमाया नहीं, ईमान वालों की इज्जत अल्लाह के यहां बड़ी अजीम है। इसके बाद आगे चलकर जो है फिर वाक़या इफ्क बयान फरमाया। वाक़या इफ्क, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो मुनाफिकीन ने बोतान लगाया था, ग़ज़वा बनु मुस्तलक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सफ़र पे गई हैं। रास्ते में रात पड़ी, पड़ाव हुआ काफ़िले का, आधी रात का वक्त, अंधेरे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने काफ़िले से बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई हैं। आप अलैहिस्सलाम को बेदार नहीं किया, क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई, वहां क़ज़ाए हाजत के लिए जाकर बैठी हैं, इधर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और काफ़िले को फिलफौर रवानगी का हुक्म दे दिया। सहाबा किराम ने वो होदज उठाया जिसमें आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज होती थीं, होदज उठाया और ऊंट पे रख दिया, और उसके बाद क्या है, काफ़िला वहां से रवाना हो गया। चूंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं हम चूंकि बहुत हल्की फुल्की बदन की हुआ करती थीं, सहाबा को पता ही नहीं चला कि अंदर हैं या नहीं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रवानगी का हुक्म इरशाद फरमा दिया। कौन कौन सो रहे हैं भाई, जाग रहे हैं? तो फिर मसला तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर पर्दों में से देखते होते, आलिमुल गैब होते, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस होदज में मौजूद तसव्वुर कर कर कभी काफिले को रवानगी का हुक्म ना देते। मालूम हुआ पर्दों में से देखना ये किसकी सिफत है? नहीं बोलते भाई। गैब जानने वाला कौन है? इस वाक़या ने अकीदा तौहीद भी समझा। फरमाया मोमिनून कामयाब होंगे मगर नूर तौहीद से, अपने दिल को तौहीद और ईमान से जगमगाना होगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस आई हैं, देखा कोई नहीं, काफिला दानाई का मुजाहिरा किया, वहीं बैठ गई कि अल्लाह के नबी जब मेरी अदम मौजूदगी पाएंगे तो यहीं किसी को भेजेंगे। सुबह हो गई, हजरत आयशा फरमाती है मेरी आंख लग गई, मैं लेटी थी। आप अलैहिस्सलाम एक सहाबी को पीछे छोड़ते थे कि कोई काफिले की गिरी पड़ी चीज अगर मिले तो वो उठाते आए, और कोई जानवर रह जाए, कोई बंदा रह जाए, लेते हो। काफिला है, रात है। हजरत सफवान रजी अल्लाह अन्हु पीछे थे। हजरत सफवान फरमाते हैं मैं आ रहा था, अपने ऊंट पे सवार था, मेरी नजर पड़ी कोई बंदा है, करीब आया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे से पर्दा हटा हुआ था, सो रही थी। फरमाते चूंकि पर्दे के हुक्म से पहले मैंने हजरत आयशा को देखा हुआ था, मैं फौरन पहचान गया और मैंने ऊंची आवाज से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि ये बड़ी परेशानी का मामला था। आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मुक़द्दसा काफिले से बिछड़ गई हैं। हजरत आयशा फरमाती है मैं जल्दी से उठी, अपना पर्दा दुरुस्त कर लिया। हजरत सफ़वान ने यही एक जुमला कहा जो मैंने सुना, इन्ना लिल्लाह, जुमला तरजीह। इसके बाद उन्होंने मुझसे कोई बिछड़ने की वजह नहीं पूछी। ऊंट बिठाया, खुद उधर रुख करके खड़े हो गए, मैं सवार हो गई, पैदल चलते रहे।
تا وقت کہ ہم قافلے میں آ کر شامل ہو گئے۔ منافقین کو پتہ چلا کہ یہ کچھ ہوا ہے تو انہوں نے بہتان لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ خاکم بدون، یہ جان بوجھ کر حضرت صفوان کی ملاقات کے لیے پیچھے رہ گئی ہیں، ان کا ان سے تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ 1 مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، منافقین مدینہ میں طوفان بدتمیزی مچاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس صحابی سے کبھی کسی سے مشورہ کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے، لیکن اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا رویہ تھوڑا سا چینج ہو گیا مجھ سے۔ ایک ہوتا ہے نا پہلے جو چاہت تھی اب وہ کم ہونے لگی، میں پریشان۔ اسی اسنا میں مجھے تیز بخار آیا، آپ علیہ السلام آتے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھتے عائشہ طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے، ورنہ آپ علیہ السلام کو تو انتہا کی محبت تھی حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رویے کی وجہ سے مجھے اور زیادہ پریشانی لاحق ہوتی۔ کیا ہے؟ بالآخر میں نے آپ علیہ السلام سے ایک دن اجازت چاہی، اجازت ہو تو میں میکے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ خیال تھا کہ آپ تو کبھی نہیں جانے دیں گے، آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ میں چلی گئی، گھر پہنچی، میری پھپھو آئیں، چونکہ ہمارے گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، رات کو باہر نکلی قضائے حاجت کے لیے، تو چلتے چلتے میری پھپھو کا پاؤں کہیں الجھ گیا، وہ گر پڑی تو فوراً بد دعا دی اپنے بیٹے مستہ کو، تائسا مستہ، کہ مستہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے مستہ کا ستیہ ناس ہو جائے۔ تو میں نے کہا پھپھو یہ کیا آپ نے اتنا بڑا سخت جملہ بول دیا، تیرا بیٹا مہاجر ہے، ایمان والا ہے، صحابی رسول ہے، اور آپ نے بد دعا دے دی۔ نے کہا آپ کو پتہ نہیں میرا بیٹا تیرے بارے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، کہ منافقین نے یوں بہتان لگایا آپ پر، اور میرا بیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کہ ہاں جی شاید ایسا ہو، شاید ایسا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ پر تو جیسے زمین تنگ ہو گئی اور مجھے قضائے حاجت بھول گئی، میں وہیں سے واپس دوڑی، گھر آئی، اوندے منہ بستر کے گری، ہچکیاں لے کے روتی رہی۔ میری ماں مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن کوئی یہ تسلی والی بات تھی؟ 1 مہینہ بیت گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ، صدیق بتاؤ میری عائشہ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک باپ اپنی بیٹی کے متعلق جو کہہ سکتا ہے میں وہی کہوں گا، عائشہ میری بیٹی ہے، میں اور کیا رائے دے سکتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے 2 باتوں کا بطور خاص میں نے لحاظ رکھا، جس ہاتھ کے ذریعے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس ہاتھ کو کبھی میں نے اپنے ستر کے قریب نہیں جانے دیا، اور دوسرا کبھی میں نے آپ کے بدن پر، آپ کے بستر پر، آپ کے لباس پر کسی گندی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، جو رب آپ کے بستر کے قریب گندی مکھی کو نہیں آنے دیتا، اگر عائشہ کا دامن داغدار تھا تو عائشہ کو آپ کے نکاح میں کیسے آنے دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ سے، اپنی بیویوں سے وغیرہ سب سے مشورہ لیا، حضرت علی سے بھی لیا، آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے لی، عمر آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے سوال کا جواب بعد میں، پہلے ایک سوال میرا ہے، آپ جواب دیجئے، یہ رشتہ کس نے کروایا تھا؟ ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی یہ جو معاملات ہیں بھائی کوئی بیچ میں بڑا بھی تھا، کون تھا، کس نے یہ رشتہ کرایا؟ آپ علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں ایک رات سو رہا تھا، جبریل امین میرے خواب میں آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا، اس کے اندر ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی، اور جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میں نے جب اسے کھولا تو اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی، حضرت عائشہ کی تصویر تھی، یعنی اللہ نے آپ کے لیے عرشوں سے یہ رشتہ منتخب کیا ہے کہ آپ کو پسند ہے۔ جبریل اے عمر، یہ رشتہ تو میرے رب نے عرشوں سے کروایا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم اپنے بیٹوں کا کہیں رشتہ کرنے لگتے ہیں تو ہم ہر لحاظ سے چھان بین کرتے ہیں، لڑکی کیسی ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، ان کے پڑوس سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، آپ کا عائشہ سے رشتہ بھی کرا دیا، اور عائشہ کے کردار کے متعلق نعوذ باللہ کیا اللہ کو علم بھی نہ تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آیت نمبر 16 میں، سبحانک، میرا اللہ پاک ہے، ایک یہ معنی عیبوں سے پاک ہے، اور کسی خدا نہ خواستہ اس طرح کے کردار والی عورت کا اپنے نبی کے لیے انتخاب کرنا، یہ تو اللہ کے علم کا عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے۔
हादा बहतान अजीम, ये बहुत बड़ा बहतान है। दूसरा माना सुबहानक, या रसूल अल्लाह आप ऐबों से पाक हैं, जब आप ऐबों से पाक हैं तो आपकी ज़ौजा भी ऐबों से पाक है और ये बहतान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर ने ये राय दी, मेरे रब ने इन्हीं अल्फाज को कुरान बना के नाजिल फरमा दिया। आज जो लोग कहते हैं जी ये 20 तरावी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने शुरू की, हम क्यों पढ़े, उनको हया आनी चाहिए। हजरत उमर फारूक वो हस्ती हैं 22 मरतबा जमीन पे बोले हैं अल्लाह ने अर्शों से कुरान बना के नाजिल किया है। उमर कोई मामूली है? उमर मेरे नबी के दीन को बदलेंगे क्या? नहीं, उमर रजी अल्लाह अन्हु मेरे नबी के दीन के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। क्या है भाई? पहरेदार हैं। आगे चलिए, आप अलैहिस्सलाम वहां से गए। मैं ये चूंकि वाक़या सुनाना जरूरी है, बीच में मसला हल हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर रजी अल्लाह अन्हु। पूछा कि आयशा कहाँ हैं? सास जी ने बताया अंदर हैं, वो तो रोए जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अभी तक कुरान नहीं उतरा था। वहां चले गए, दरवाजे में खड़े हैं और एक जुमला कहा, सही बुखारी में अल्फाज हैं, इन अलममति बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह। आयशा इंसान है, अगर गलती हो भी गई है अल्लाह से मुआफी मांग ले। अगर तेरे से गलती हो भी गई मुआफी मांग ले, यूं रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। हजरत आयशा फरमाती हैं ये जुमला तो मेरे ऊपर पहाड़ बन के टूटा। या रसूलल्लाह आप भी मेरे मुतालिक ऐसी राय दे सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसा ऐब हो सकता है? ऐसा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने इतना जुमला कहा, इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मेरा मुकदमा मेरे अल्लाह की अदालत में, कोई नहीं यहाँ मेरी सफाई देने वाला, मेरे अल्लाह की अदालत में अपने दुखड़े सारे रब को सुनाती हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं खड़े थे कि जिब्रील नाजिल हो गए और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाजिल होते आप के चेहरे मुबारक पे पसीना तारी हो जाता, पेशानी पे पसीना और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसू हो जाते। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने भांप लिया कि ऊपर कनेक्शन कायम हो गया है, कुछ होने वाला है। मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला बता दें, नहीं आयशा का दामन पाक है। मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी पाक दामनी में कुरान की 18 आयतें नाजिल फरमा देंगे। 18 आयात नाजिल हो गई हैं इस सूरत के अंदर। फिर आगे चले, फरमाया अगर मुआशरे को बेहयाई से बचाना चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखो, बेधड़क किसी के घरों में मत आया जाया करो। फरमाया दरवाजे पे आओ, नोक करो, इजाजत चाहो, इजाजत मिले तो अंदर आओ, इजाजत ना मिले तो अंदर ना आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। इजाजत लेकर घरों में आना जाना ये कुरान का हुक्म है। अगर इजाजत यानी 3 मरतबा नोक करें, अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो फिर क्या है भाई, वापस चले जाओ, वहां टिक के डेरा डाल के बैठ नहीं जाना और नाराज भी नहीं होना कि भाई दरवाजा नहीं खोला गया। फिर आगे फरमाया कि या अल्लाह आखिर रिश्तेदारियां तो रखनी हैं, रिश्तेदारियों के मामले में आना जाना भी है तो क्या करें? फरमाया आने जाने के मामले में पर्दे के अहकामात हैं सूरत के अंदर, पर्दे का लिहाज रखो, रिश्तेदारियां निभाओ। मर्दों का मर्दों से ताल्लुक है, औरतों का औरतों से ताल्लुक है। फरमाया इस तरह हया कायम रहेगा। हत्ता कि बच्चों के मुताल्लिक भी कानून आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात। फरमाया तुम्हारे जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं उनको चाहिए कि जब वो माँ बाप के कमरे में आए, या घर के बड़े जो शादीशुदा हैं उनके जब कमरे में छोटे बच्चे आए, बच्चों की तरबियत करो कि वो 3 औकात में इजाजत लेकर आए। कब? मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, फजर की नमाज से पहले, वहीन तदऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा, और जब तुम दोपहर में आराम करते हो, वो मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद। कैसा खूबसूरत दीन है इस्लाम, कैसा हया सिखाया। फिर इसके बाद फरमाया इदा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम, जब ये बच्चे बालिग हो जाएं, मर्दों वाला हुक्म है इन पर भी, बच्चियां हैं तो औरतों वाला हुक्म है, इजाजत के बगैर किसी के कमरे में आने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी भूख लगे, खाना खाना है, क्या करें? हाँ जी खाना खाना है, क्या करें? अब जनाब अली आने की इजाजत नहीं, कोई इजाजत ही नहीं देता, तो भाई खाने का क्या? कहां से हम बेतकल्लुफ खा सकते हैं? फरमाया अंताकुलू मिन बुयूतिकुम, अपने घरों से खा सकते हो, बुयूत आबाइकुम, बाप के घर से, माँ के घर से, भाइयों के घरों से, बहनों के घरों से। कहां से? बहनों के, ये कुरान कह रहा है। हम कहते नहीं जी बहन बेटी के घर गए ना, वहां तो पानी नहीं पीना चाहिए हैं, हमारे यहां है ना दस्तूर है, बहन बेटी के घर नहीं खाना। कुरान कहता है कि बेतकल्लुफ होकर जाओ और खाओ, ये बेतकल्लुफी के रिश्ते हैं। और बुयूत आमाम, हाँ पीछे चले, और बुयूत अखवातिकुम, बहनों के घर, और बुयूत आमामिकुम, और बुयूत अम्मातिकुम, चचाओं के घर, फूफियों के घर से, और बुयूत अखवालिकुम,
او بیوت خالاتکم، ماموں خالہ ان کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، چابیاں گھر کی کسی نے دے رکھی ہیں تو اب کیا ہے تمہیں اجازت ہے، او صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی بے تکلف آ جا کے کھا سکتے ہو۔ یہاں یہ سکھایا کہ بے تکلفی کے جو رشتے ہیں ان میں دوست بھی ہیں، یعنی جہاں جا کر تکلف کرنے کی ضرورت، دوستوں کے ہاں جب جائیں نا تو وہاں کھانے کے معاملے میں تکلف سے قرآن نے منع کیا ہے، یہ بتا دیا۔ بہرحال پھر اس طریقے سے آگے چلے احکامات ہیں۔ سورہ فرقان آئی، فرمایا فرقان کیا ہے، نور کیا ہے، فرمایا قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس سورت کے آخر میں چلے تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو رحمان کے بندے ہیں یعنی جو مومنون ہیں ان کی نشانیاں بیان کی کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف ہیں۔ سورہ فرقان، وقت ختم ہو گیا اس لیے اب میں صرف ٹچ کروں گا اس کو۔ سورہ فرقان کے آخر میں پھر عباد الرحمن کی صفات بیان کی، آگے سورہ شعراء آ گئی، فرمایا یہ قرآن شاعرانہ کلام نہ سمجھنا، یہ فرقان ہے، میں رب کا کلام ہے۔ کون سا کلام ہے؟ فرمایا جو شعراء ہوتے ہیں نا، شعراء کے معاملے میں اور وحی کے معاملے میں بڑا فرق ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ صرف خیالی پلاؤ بناتے ہیں، شاعر خیالی پلاؤ ہوتے ہیں۔ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ کیا ہے جی؟ میں تو بھائی اپنی محبوبہ کے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا، ہاں جی، وہ آسمان کے تاروں کی طرف وہ بیچارہ جا رہا ہے، کہتا ہے مگر کر نہیں سکتا۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا یہ قرآن خیالی باتیں نہیں ہیں، اور میرا نبی شاعر نہیں، میرا نبی وحی کا متبع ہے، وحی کی اتباع کرتا ہے۔ مومنو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نور توحید کو دل میں جگہ دے دو، اور نور توحید کو دل میں جگہ دو گے قرآن کے ذریعے، اس لیے کہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا۔ اور قرآن کو عام کلام، شاعرانہ کلام نہ سمجھنا، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔